لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وراحة قلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو
کو سرکار بلاتے گئے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے گئے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس بابرکت مقدس محفل کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب غلام مصطفیٰ اتاری صاحب اور ان کے والد غلام علی صاحب کو، جنہوں نے اپنی رہائش گاہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، ان کی کوششیں کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اور میلاد کی برکتیں پانا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ کل کی آنے والی مبارک رات یقیناً وہ عظمت والی رات ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مبارک رات کا بھی انشاءاللہ کل ہم استقبال کریں گے۔ اس سے پہلے آج کی مبارک رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں سنتے ہیں۔ اس کی تھوڑی بیس بڑھاؤ اور ایک کو بالکل کم رکھو، آواز کھینچے نہ۔ ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں سنتے ہیں، توجہ رکھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر کائنات کا نظام کیسے بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کس طرح کن کن برکتوں سے نوازا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت جب ہوئی تو دنیا میں اللہ پاک نے کس طرح خوشی کا اظہار کیا۔ آج شیطان ہمیں طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے، تو اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ باتیں پیش نظر رکھیں تو اللہ نے چاہا تو کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے۔ صحیح کر کے چلاؤ یار، یا بند کر دو، میں ویسے کر لیتا ہوں۔ صرف بیس بڑھاؤ، ایک کو بالکل بند رکھو، آواز یہاں سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں امتی جب اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امتی پر بے شمار کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو امتی کو نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ درود پاک ایسا عمل ہے کہ
کہ امتی چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بدکار ہو، اگر اس کی نبی سے محبت سچی ہے، نبی سے پیار سچا ہے، اس کی نبی سے عقیدت سچی ہے، تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پاک چاہے انسان پڑھے، چاہے حیوان پڑھے، چاہے پتھر پڑھے، چاہے درخت پڑھے، چاہے کائنات کی کوئی بھی چیز پڑھ رہی ہو، یہ درود پاک وہ عمل ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ سفر کرتے 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 راستے میں لشکر کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہیں پر پڑاؤ کرو۔ ظہر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد فرمایا کہ دوپہر کا وقت ہے تو دوپہر کا کھانا کھا لو۔ اب صحابہ نے دسترخوان سجایا۔ ہمارے ہاں دسترخوانوں پر بعض اوقات طرح طرح کی کئی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھیلوں کے اندر یا جو بھی اس دور کے حساب سے ان کے سامان رکھنے کی چیزیں تھی وہ لائے اور اس دسترخوان پر انہوں نے ان کو الٹ کر دیا، خالی کیا۔ تو کسی تھیلے سے چند روٹی کے ٹکڑے نکلے، کسی سے کھجوریں نکلی، اور اس طرح مختلف چیزیں دسترخوان پر موجود تھیں۔ اب کھانے کی چیزیں تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار کرنے لگے کہ کاش کہیں سے سالن کا اہتمام ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر گزری تو ایک شہد کی مکھی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آ کر بن بنانے لگی۔ اس نے اپنی زبان میں جو کہنا تھا وہ کہنے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلال حبشی کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ اس کے پیچھے جاؤ۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان دیکھیں۔ آج کل کا اگر کوئی شخص ہو، سائنسدان ہو یا کوئی بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، تو وہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سائنس نے اگرچہ ترقی کر لی ہے، چاند پر پہنچ گئے، چاند پر خلائی مخلوق بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ انسان جانور کی آواز کو پہچان سکے کہ اس کی آواز ہے کیا، یہ اپنی آواز میں، اپنی بولی میں یہ کیا کہتا ہے۔ اتنی تمیز، اتنے آلات ابھی تک نہیں بن سکے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان میں جب وہ شہد کی مکھی بن بنانے لگی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان تھا کہ یہ شہد کی مکھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے، اور یہ نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ یہ نبی خالی انسان کی بولی نہیں سمجھتے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، شجر ہو، حجر ہو، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، اس میں عقل ہو نہ ہو، جان ہو یا بے جان ہو، مگر اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا، اس نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ نبی کائنات کی ہر مخلوق کی زبان بھی جانتے ہیں، اور اپنی زبان میں جو وہ فریاد پیش کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔
اب صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ بغیر پوچھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ہستیاں اس شہد کی مکھی کے پیچھے چل پڑی۔ آگے گئے تو ایک درخت پر شہد کا چھتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ درخت کا چھتا ہے، درخت ہے وہاں شہد کا چھتا ہے، وہ چھتے سے شہد لے کر آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور شہد کو اتارا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کھانا کھائیے۔ اب صحابہ نے وہ جو روٹی کے ٹکڑے تھے اس سے شہد کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ہم فوراً پوچھتے یہ کیوں، ایسا کیوں کیا؟ لیکن صحابہ تھے، سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، ان کی نبی سے محبت کمال کی تھی۔ تبھی تو ہمیں کہا گیا کہ ایمان والو میرے محبوب پر ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے۔ تبھی تو ہمیں کہا گیا کہ میرے محبوب کے 1,24,000 صحابہ میں سے ایک کی بھی اگر پیروی کرتے ہو تو تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان، صحابہ خاموش۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہم یہاں دسترخوان پر کھانا لگا کر سالن کا انتظار کر رہے تھے تو اب یہ شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آئی، اس نے میرے کان میں آ کر کچھ کہا۔ وہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آج معراج ہے کہ آپ ہماری وادی میں تشریف لائے، آپ کا پڑاؤ ہماری وادی میں ہوا ہے، ہماری آج معراج ہے، ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دسترخوان پر سالن نہیں ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے آئی ہوں، فریاد لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم شہد آپ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ آپ کے صحابہ اس کو تناول فرما کر دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری فریاد سنی گئی ہے۔ پھر حضور فرماتے کہ میں نے مولا علی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس کے ساتھ بھیجا۔ اب صحابہ اتنے کمال شخصیت، مگر جا کہاں رہے ہیں؟ شہد کی مکھی کے پیچھے۔ کس کے کہنے پر؟ امام الانبیاء کے کہنے پر۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں نبی سے سچا عشق۔ کہ عقل میں آئے نہ آئے، سوچا نہیں، بس حضور نے جو کہا وہ حق اور سچ ہے، چاہے ہمیں پتا ہو یا نہ ہو۔ نبی جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، نبی جو کر کے دکھاتا ہے، وہ نبی کی طرف سے نہیں، وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا حضور نے جو فرما دیا وہی حق اور سچ ہے۔ پھر اب یہ کھانا چل رہا ہے، تھوڑی دیر گزری، وہ شہد کی مکھی پھر آئی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بھن بھنانے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے گفتگو کرنے لگے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو فریاد لے کر آئی تھی، اب کیا کہہ رہی ہے؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی ان کی بھی سنتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ چاہیے تو ہمیں حکم دے، لیکن میں نے کہا نہیں، جتنا ہمیں چاہیے تھا وہ کافی ہے۔ میں نے دعا دی۔ اب جب یہ جانے لگی تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ شہد بناتی کیسے ہو؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مختلف پھولوں کے باغوں میں جاتی ہیں، وہاں سے مختلف پھولوں کے رس چوستی ہیں، ان کو واپس لا کر چھتے میں ڈال دیتی ہے، بس یہ شہد تیار ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ باغ کے اندر تو درخت بھی مختلف ہوتے ہیں، پھول بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے رس بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی الگ ہوتے ہیں،
تو اب 1000 قسم کے ذائقے چوس کر لاؤ اور ایک ہی چھتے میں ڈالو تو ایک ذائقہ کیسے بدلتا ہے؟ یہ ہزاروں ایک میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو اب شہد کی مکھی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، عرض کیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شہد کی مکھی بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کرے یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، قدرت نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ بات ڈالی ہے، ہمیں رب نے یہ سکھایا ہے کہ شہد کے چھتے سے لے کر باغ تک جاتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھتی ہیں، اور باغ سے لے کر جب وہ پھولوں کے رس چوس کر واپس آتی ہیں آقا پھر بھی آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے۔ تو یہ آتے ہوئے جاتے ہوئے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس ہزاروں ذائقوں کو شہد کے ذائقے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آقا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کام رس چوسنا ہے، آ کر چھتے میں ڈالنا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ اب اس میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، اللہ نے اس میں جو ذائقہ رکھا ہے، وہ آپ کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے رکھا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان سوچ، ایک شہد کی مکھی جس سے مسلمان ڈرتا ہے، دور بھاگتا ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ نبی پر درود و سلام پڑھے، نبی کی بارگاہ میں جائے، نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے، ارے آقا اس کی سنتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اگر وہ نبی پر سلام پڑھتی ہے، اللہ شہد کی مکھی کو بھی حضور پر سلام پڑھنے کی وجہ سے برکت دیتا ہے کہ اس کے پھیکے شہد کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر تو نبی کا غلام بن کر نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں، اپنے آقا کی محبت میں تو بھی جب حضور پر سلام پڑھے گا تو آقا تجھے بھی جانیں گے، آقا تجھے بھی پہچانیں گے، اور آقا کرم فرمائیں گے تو تمہیں بھی سلام کا جواب عطا فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں شہد کے بارے میں علماء نے لکھا 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ جی ہاں، آپ کسی ماہر حکیم سے پوچھے جو ماہر امراض ہو، 70 بیماریوں کی شفا اللہ نے شہد میں رکھی ہے۔ اب یہ شفا کیسے آئی؟ صرف حضور کی ذات پر سلام پڑھنے کی وجہ سے۔ تو شہد کی مکھی سلام پڑھے، 70 بیماریوں سے شفا بننے والی چیز شہد کی صورت میں ہمیں ملے، اگر امتی پڑھے گا تو کیا یہ بیماری سے نہیں بچے گا؟ امتی اگر نبی کی بارگاہ میں صبح شام صلاۃ و سلام پڑھے، کیا اللہ اس پر کرم نہیں کرے گا؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہاں قیامت کے دن جب حضور کی شانیں اللہ دکھائے گا تو سابقہ امتیں ہماری شان کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گی کاش اللہ ہمیں بھی محبوب کی امت میں پیدا کرتا۔ ہم سب سے آخر میں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء پہلے آئے، ٹھیک، ہر نبی کو اللہ نے امت دی، 313 رسول پہلے آئے، اللہ نے ہر رسول کو امت دی، ہم آخری امت ہے، ہمارا نبی بھی آخری ہے، ہمارے رسول بھی آخری ہے، آئے آخر میں، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ حضور کی وجہ سے۔ اس وقت جب سابقہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امت یہ دیکھیں گے کہ سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے جا رہے ہیں، ہم ابھی حساب کتاب کے لائن میں کھڑے ہیں اور یہ سب سے پہلے جا رہے ہیں، اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرتا۔ 1,24,000 انبیاء میں 12 نبی ایسے گزرے، نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں میں جو سب سے بڑا مرتبہ رکھا ہے نا، وہ نبوت کا، رسالت کا ہے۔
مگر اس کے باوجود بھی 12 انبیاء یہ تمنا کرتے ہوئے گئے، کاش اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا امتی بناتا۔ اس پر آپ اندازہ کریں، نبی تمنا کر کر گئے، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی۔ اب بتائیں ہم نے کون سا کام کیا ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہو؟ صرف اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ حضور کی شفقت ہے، حضور کی محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، شہد کی مکھی درود و سلام پڑھے تو اللہ اسے ایسا شہد عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ تو اگر حضور کا غلام بھی حضور پر سلام پڑھے گا، درود و سلام پڑھے گا، شفائیں بھی ملیں گی، آقا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، آقا کا منظور نظر بھی بنے گا، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ یہی تو درود و سلام جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مل کے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے چلا رہے تھے ویسے چلا رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاوایا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا، میرا دل بھی چاہتا ہے
دل وی چاد آئے میرے گھر وی تو سی آؤ تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوایا رسول اللہ تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا وایا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا وایا اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نہ نظرا ہٹاوایا رسول اللہ تیرے روزے تو نہ نظرا ہٹاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا
جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواگو جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواگو مقدر اس دم کے تو لے آوایا رسول اللہ مقدر اس دم کے تو لے آوایا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ میں نے کہا نہیں سب نے مل کے پڑھا محفل میں ایک ذوق پیدا ہو گیا اور یہی نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا گستاخ ہے؟ فرمایا تم اس کے سامنے نبی کی شان بیان کرو، اگر وہ شان سن کر جھومے تو سمجھ لو یہ عاشق ہے، اس سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پر کچھ بھی اثر نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا دل نبی کی محبت سے خالی ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو حضور کا غلام بھی کہتا ہو، حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، اگر نبی کی تعریف سن کر نبی کی شان سن کر وہ جھوما نہیں ہے، فرمایا کہ امتی تو ہے حضور کا مگر اس کا دل نبی کی محبت سے، نبی کے پیار سے، نبی کے عشق سے خالی ہے۔ اور خالی دل والا کامیاب ہو جائے یہ بہت مشکل ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کی تعظیم، نبی کی عقیدت، نبی کا عشق ہوتا ہے نا، یہ دل دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے، یہی دل قبر میں بھی زندہ رہتا ہے، اور یہی دل قیامت میں بھی زندہ رہے گا۔ آئیے ایک روایت صرف عرض کر کے سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا بشر المؤمنین، پیارے مصطفیٰ ایمان والوں کو بشارت دے۔ کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ، آپ سب سے بڑا فضل بن کر آئے۔ حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت، حضور اللہ کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میلاد والی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ آج مسلمان پوچھتا ہے کہ ہم میلاد کریں یا نہ کریں، سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میں کروں نہیں کروں۔ حالانکہ ایک نئی بات میں نے پڑھی، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی، خدا کی قسم۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد پر، حضور کے میلاد پر
سنی مسلمان جو لائٹ لگاتا ہے نا، مثال کے طور پر یہ چھوٹی سی لائٹ ہے، یہ چھوٹی سی لائٹ جلی، اس کی روشنی ہوئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کا میلاد کریں یا نہ کریں، نبی کا میلاد چھوٹا کریں یا بڑا کریں، نبی کے میلاد پر خرچہ کم کریں یا زیادہ کریں؟ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دل سے پوچھے، میری زبان کا فتویٰ اور ہوگا، لیکن اگر کوئی احمد رضا کے دل سے پوچھے کہ نبی کا میلاد کیا ہے، نبی کے میلاد کی اہمیت کیا ہے، نبی کے میلاد کی عظمت کیا ہے، نبی کے میلاد کا فائدہ کیا ہے، نبی کے میلاد کی برکت کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کے میلاد کی برکتیں، عظمتیں، فوائد، رحمتیں یہ تو اتنی ہیں کہ انسان شمار کر ہی نہیں سکتا۔ احمد رضا کی محبت یہ کہتی ہے کہ نبی کے میلاد پر سنی عاشق رسول جو ایک لائٹ جلاتا ہے اور اس بلب سے جو روشنی نکل رہی ہوتی ہے، احمد رضا اگر اپنے دل کو اس روشنی پر قربان کر دے تب بھی نبی کے میلاد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سچے عاشق رسول۔ ہاں، سچا عاشق جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا آمنے سامنے۔ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لائٹ جل رہی ہے نا اس کی ہلکی سی روشنی پہ احمد رضا اپنا دل نکال کر اس پہ قربان کر دے نا تب بھی اس کا حق ادا نہیں، اس روشنی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ روشنی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میلاد کی محفل کا کیسے کرے گا؟ میرے خیال میں سمجھنے والے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، یقین کریں۔ وہ کہتے روشنی پر میں قربان ہو جاؤں، دل نکال دو تو بندہ رہے گا نہیں، مر جائے گا۔ وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی نبی کی آمد کی خوشی میں جو لائٹ جلائی نا اس لائٹ کی روشنی پر قربان کر دو، یہ سستا سودا ہے۔ نبی کے میلاد کی عظمت اس سے بھی عرفہ والا ہے۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد وہ مبارک عمل ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور کی آمد کا انتظار کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا میلاد کیا ہے، میلاد کون کرتا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ پہلے تو نہیں تھا، آپ نے شروع کیا۔ سنیے، ہر نبی نے انتظار کیا، ہر نبی نے یہ پیغام دیا کہ میری امت اگر میرے ہوتے ہوئے حضور آ جائے تو پھر حضور کا کلمہ پڑھنا، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ نبی موجود ہے پھر بھی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اور اگر میرا وصال ہو جائے اور پھر حضور آ جائے تو تب بھی حضور کی شریعت، حضور کا کلمہ اور حضور کی محبت کا دم بھرنا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہی پیغام دیتے 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 دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن سنیے، انبیاء تو تشریف لے گئے، حضور آخری نبی ہیں تو آخر میں یہ تشریف لانا تھا۔ تو رجب کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اماں آمینہ کے بطن اقدس میں آئے تو اماں آمینہ تجربہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی آئی کہ میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک میرے کمرے کی دیواریں پھٹی اور ایک پاکیزہ ہستی میرے کمرے میں تشریف لائی۔ سرکار دنیا میں نہیں آئے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تب میلاد منا رہے ہیں جب حضور آ چکے، ہم تب میلاد منا رہے ہیں جب حضور کے امتی ہم بن گئے۔ انبیاء انتظار کرتے کرتے تشریف لے گئے، مگر وصال ظاہری کے بعد بھی آقا بھی دنیا میں آئے نہیں، والدہ کے بطن اقدس میں ہے۔ تو اماں آمینہ فرماتی ہے ایک بزرگ آئے، میں لیٹی ہوئی تھی، وہ آئے، ہاتھ باندھا، سر جھکایا اور میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ ان کے الفاظ کیا تھے؟ مرحبا بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا، یہ اس ولی کامل نے، اس پیغمبر نے دیا ہے۔ فرماتی ہے وہ مجھ پر کھڑے ہو کر وہ سلام پڑھتے رہے، اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کی آمد کی برکت سے میرا کمرہ بھی منور ہوا، خوشبو سے معطر ہوا۔ جب جانے لگے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا آمینہ مجھے نہیں پہچانتی، میں ساری کائنات کا والد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ پہلے انسان روئے زمین پر آنے والے آدم علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی آمد کی خبر دی، مگر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن اقدس میں آتے ہی تشریف لائے۔ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے تاکہ تمہیں بشارت دوں ان قریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ شعبان کا مہینہ آیا، پھر میں ایک رات سو رہی تھی، ان کی زندگی کے حالات 9 ماہ کے حالات بھی پڑھ کے دیکھے نا، زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اما آمینہ کے 9 ماہ کے حالات الگ اور بقیہ ساری زندگی کے حالات الگ ہیں، یقین کریں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر شعبان کا مہینہ آیا، ایک رات ایسی آئی کہ پھر ایک بزرگ تشریف لائے، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی آ کر مجھ پر سلام پڑھتے رہے۔ ان کا سلام کیا تھا؟ فرماتی ہے انہوں نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ آج ہم صلاۃ و سلام پڑھیں، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سنیے یہ سلام کس نے پڑھا؟ ہم تب پڑھ رہے ہیں جب حضور آ چکے ہیں، مگر آقا ابھی اپنی والدہ کے بطن اقدس میں ہے، مگر وہ پاکیزہ ہستی حضور کی ذات پہ سلام پڑھ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی سلام ہو۔ جب جانے لگے تو میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا اما آمینہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہے، میں شیس علیہ السلام ہوں، آیا اس لیے ہوں تاکہ تیرے لخت جگر پر سلام بھی پڑھوں اور تجھے مبارک دوں، ان قریب تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہے پھر رمضان کا مہینہ آیا، رات کا ایک پہر آیا، میں اسی کمرے میں تنہا سو رہی تھی، ایک پاکیزہ ہستی اندر تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا۔ انہوں نے آ کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ ان کے سلام کے الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے آخری نبی آپ پر میرا بھی سلام ہو۔ کافی دیر سلام پڑھنے کے بعد جب جانے لگے تو میں نے پوچھا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو جاتے ہوئے فرمایا آمینہ میں اللہ کا نبی سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تمہارے پاس آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہارے لخت جگر پر سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارک دوں، ان قریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں شوال کا مہینہ آیا، پھر میں ایک رات سو رہی تھی، میں نے دیکھا ایک اور پاکیزہ ہستی تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور ہوا، حالانکہ کوئی چراغ نہیں تھا، خوشبو سے معطر ہوا، حالانکہ کوئی خوشبو نہ تھی، مگر آپ فرماتی ہے انہوں نے آ کر صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ ان کے سلام کے الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر میرا بھی سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے پوچھا جاتے جاتے آپ بھی تعارف کروائیے، بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آمینہ مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہیں بشارت دوں، اس لخت جگر پر سلام بھی پڑھوں اور تمہیں بشارت دوں کہ تمہارے بطن اقدس میں جو بچہ ہے یہ وہی ہے جس کے صدقے اللہ نے مجھے کشتی نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ نے مجھے جو طوفان بھیجا تھا اسی لخت جگر کے صدقے اللہ نے مجھے محفوظ فرمایا تھا، میری کشتی کو جودی پہاڑی کا کنارہ عطا کیا تھا، جس لخت جگر کے صدقے اللہ نے ہمیں زمین کا کنارہ دیا
وہی لخت جگر تمہارے بطن اقدس میں موجود ہے۔ آیا اس لیے ہوں تاکہ سلام بھی پڑھوں اور تمہیں مبارک دوں کہ ان قریب تو اسی امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ اما آمینہ فرماتی ہے یہاں تک کہ ذیقعد کا مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، ایک بزرگ تشریف لائے، ان کی آمد کی برکت سے گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا۔ انہوں نے آ کر میرے لخت جگر پر سلام پڑھتے رہے۔ ان کے سلام کے الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق، اے پیارے حبیب آپ پر میرا بھی سلام ہو۔ سلام پڑھتے ہوئے جب جانے لگے، میں نے پوچھا بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا آمینہ اگر مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی سیدنا ہود علیہ السلام ہوں۔ آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہارے لخت جگر پر سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد بھی دوں کہ ان قریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ یہاں تک کہ ذی الحج کا مہینہ آیا، اما آمینہ صدیقہ فرماتی ہے میں گھر میں لیٹی ہوئی تھی، رات کا ایک پہر گزرا، ایک بزرگ اندر آئے، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا۔ انہوں نے آ کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ ان کے سلام کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ پر میرا بھی سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے پوچھا آپ بھی تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے آمینہ میں اللہ کا خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ ہاں ہاں میں تمہیں بتانے آیا ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کی پشت میں تمہارے اسی لخت جگر کا نور موجود تھا۔ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے نمرود کی آگ میں محفوظ رکھا۔ میں آیا اس لیے ہوں تاکہ اس لخت جگر پر سلام بھی پڑھ سکوں اور تجھے مبارک دوں کہ ان قریب تو اسی لخت جگر کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آیا، رات کا ایک پہر گزرا، پھر ایک پاکیزہ ہستی آئی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ وہ آ کر میرے اوپر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے رہے۔ ان کے سلام کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا صفوت اللہ، اے اللہ کی چنی ہوئی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق، آپ پر میرا بھی سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا آمینہ میں اللہ کا نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ آیا اس لیے ہوں کہ تجھے مبارکباد بھی دوں، اس لخت جگر پر سلام بھی پڑھوں اور تمہیں خوشخبری دوں ان قریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ یہاں تک آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا، رات کا پہر گزرا، ایک اور بزرگ تشریف لائے، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا۔ انہوں نے آ کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے سلام کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا خاتم رسول اللہ، اے اللہ کے رسولوں میں سب سے آخری نبی۔ دیکھیں آخری نبی کا عقیدہ صحابہ نے دیا، آخری نبی کا عقیدہ اہل بیت نے بھی دیا، آخری نبی کا عقیدہ حضور دنیا میں ابھی آئے نہیں مگر سابقہ انبیاء آ کر بشارت دے رہے ہیں کہ یہ محبوب جو آ رہا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ یا خاتم رسول اللہ، اے اللہ کے رسولوں میں سے سب سے آخری رسول، اللہ کے نبیوں میں سے سب سے آخری نبی، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے پوچھا آپ بتائیں کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آمینہ اگر مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہارے لخت جگر پر سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں کہ ان قریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اما آمینہ فرماتی ہیں اب وہ مہینہ
جس کو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ربیع الاول کی مبارک رات، 12ویں شریف کی مبارک رات آئی، پیر کی مبارک صبح سہانی، صبح صادق کا وقت آیا۔ اما آمینہ فرماتی ہیں اسی وقت اور بھی بہت تبدیلیاں ہوئی، مگر ایک بزرگ پھر میرے کمرے میں آئے، ان کی آمد کی برکت سے میرا کمرہ نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ انہوں نے آ کر میرے لخت جگر پر سلام پڑھا۔ ان کے سلام کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے اللہ کے سب سے پیارے پیغمبر جن کو اللہ نے چن کر دنیا میں بھیجا ہے، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب جانے لگے تو میں نے پوچھا آپ بتائیے کون ہے؟ کہا میں اللہ کا نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ آیا اس لیے ہوں کہ وہ نبی جس کا انتظار سارے انبیاء کرتے رہے، ان قریب تو اس نبی چونکہ امام کی ماں بننے والی ہے۔ اسی 12 ربیع الاول کی مبارک رات کو صبح صادق کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہاں ہاں، وہ آقا جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس آقا کے میلاد کی خبر سابقہ انبیاء دے کر گئے۔ اس سے عقیدہ ملا سابقہ انبیاء زندہ ہے، سابقہ انبیاء نے بھی میلاد منایا، سابقہ انبیاء نے بھی حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، سابقہ انبیاء نے بھی حضور پر سلام پڑھا۔ اس سے عقیدہ ملا کہ حضور کا عاشق، حضور کا امتی، حضور کا غلام اگر اپنے نبی کی آمد پر، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کے عشق میں، اپنے نبی کی عقیدت میں اگر سلام پڑھتا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، میلاد کی محفل سجاتا ہے، یہ عمل وہ ہے جس کو رب بھی پسند کرتا ہے، سابقہ انبیاء بھی پسند کرتے ہیں، اور خود میلاد والے آقا بھی پسند کرتے ہیں، اور اپنے اس امتی سے میرے آقا بھی خوش اور راضی ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا میلاد کی محفل وہ ہے کہ اگر امتی نبی کی محبت میں، نبی کی خوشنودی میں کرتا ہے، رب کی رضا کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے، تو آقا میلاد منانے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، ان پر کرم بھی فرماتے ہیں، اور شفقت کریں تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ آئیے مل کر آخر میں سب حضور کو پکاریے، وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا
جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل بڑی رات ہے، اسٹیڈیم میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا، آپ سب کو دعوت ہے، ضرور تشریف لائیے گا۔